السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی خواتین سے جب میری بات ہوتی ہے اور بعض اوقات جو ماشاءاللہ بڑے اچھے دعوے کرتی ہیں، جی میں درس نظامی کی پڑھی ہوئی ہوں اور میں نے اتنا پڑھا ہے، اور یہ وہ اپنے علم کی جب وہ بات کرتی ہیں تو یہ باور کراتی ہیں کہ وہ ماشاءاللہ دینی علوم سے آراستہ ہیں۔ اس دینی علوم سے آراستہ ہونے کا کیا کوئی فائدہ ہے اگر آپ دین کے احکامات پر عمل نہیں کرتی؟ دین تو کہتا ہے کہ غیر محرم کے ساتھ سفر منع ہے، تو آپ اس کے ساتھ سفر کرتی ہیں۔ دین تو کہتا ہے کہ غیر محرم سے ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے، آپ تو اس کے ساتھ ہاتھ ملانا تو درکنار جناب، آپ اس کے موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھ پہ اس کے سینے پہ اور دل پہ ہاتھ رکھا ہوتا ہے۔ اور یہ بازاروں میں اور سڑکوں پہ جو مٹر گشت کرتے ہیں عاشق اور معشوق آپس میں مل کر، یہ تو دور سے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کے موٹر سائیکل کی رفتار بڑی مدھم سی ہوتی ہے، اور یہ گفتگو میں جناب ایک دوسرے میں خوب جو ہے نا محو ہوتے ہیں، اور موٹر سائیکل بڑے مزے کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتی جاتی ہے۔ لیکن اگر ماں بہن یا کوئی عزیزہ پیچھے بیٹھی ہوئی ہے یا بیگم بیٹھی ہوئی ہے تو بازار میں اس طرح باتیں کوئی نہیں کرتا، نہ اس طرح آہستگی کے ساتھ موٹر سائیکل جو ہے نا وہ خرامہ چل رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ سپیڈ میں ہوتا ہے، اور گھر سے بازار اور بازار سے گھر، یا گھر سے کالج اور کالج سے گھر، وہ رستے میں باتیں بھی نہیں ہوتی اور اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ لیکن وہ جوڑیاں ان کے ہاتھ میں بیگ ہوتے ہیں، یعنی پرس ہوتے ہیں، تاکہ دیکھنے والے یہ دیکھ سکیں کہ یہ جناب گھر یعنی کہ فیملی ہے کوئی، اور اس بیگ میں جو ہے نا وہ ایک آدھی کتاب یا ایک آدھ کاپی رکھی ہوتی ہے جو آپ کالج جاتے ہوئے پکڑ لیتے ہیں ہاتھ میں۔ اور بعض کیسز تو یہاں تک بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ وہ جب گھر سے کچھ فاصلے پہ نکل آتے ہیں تو وہ جناب برقع وغیرہ اتار کے تو اس کو جناب وہ بیگ میں رکھتی ہے اور پیچھے بیٹھے گی اور دوسرے کسی قریبی شہر میں جا کے مٹر گشت کرتے ہیں، یا باغوں میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ ہسپتالوں میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ ریلوے اسٹیشن کا رخ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ریسٹورینٹوں اور ہوٹلوں میں بیٹھ کر گپیں ہانکتے ہیں۔ ہاسپٹل میں جانے کا مقصد کیا ہے کہ وہاں پہ ہر طرح کا مریض ہوتا ہے، ہر طرف سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، کسی پہ شک نہیں گزرتی۔ یہی پلیٹ فارم پر اور ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم یا لاری اڈے کے جو انتظار کا ہے اس میں بھی یہی کوئی ماحول ہوتا ہے۔ ہوٹل تو ہوٹل ہی ہوتے ہیں۔ اور یہ میں بات ان لوگوں کی کر رہا ہوں جو یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم دین کو جانتی ہیں، ہم دین اسلام کو سمجھتی ہیں، ہم اللہ کے احکامات اور اللہ کے نبی کے فرمودات اور آپ کی زندگی کے عادات و اطوار اور صحابیات
کی زندگیوں کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں، اور ہم تو باکردار ہیں۔ ہم نے تو کبھی کسی کے ساتھ بات تک نہیں کی۔ اور اگر فون پہ کوئی ایسی کال آ جاتی ہے جس سے وہ ناواقف ہوتی ہیں، تو پھر وہ گالی گلوچ نکالتی ہیں اور بھی بہت دھمکیاں وغیرہ دیتی ہیں۔ اور جو شریف النفس خاندان کی خواتین اور بچیاں ہوتی ہیں، وہ بس بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی، جواب دینا تو ایک طرف وہ بند کر دیتی ہیں اور اس کو بلاک کر دیتی ہیں۔ یہ کوئی 100% مدرسے کی بچیوں کی بات نہیں میں کر رہا، ان میں سے چند ایک کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اکثریت کی بات نہیں ہے، یہ اقلیت کی بات ہے، مدرسے کی بچیوں کی اقلیت کی بات ہے۔ ہاں، جو کالجز کی لڑکیاں ہیں ان میں تو 95% ایسا ہوتا ہے، جبکہ مدرسے کی بچیاں زیادہ سے زیادہ 5% آپ کو اس طرح کی ملیں گی۔ کیوں کہ مدرسے کی بچیوں پہ اگر رنگ چڑھ بھی جائے تو لا محالہ انسان غلطی کا پتلا ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطی تو ہونا ہی ہوتی ہے، ہو کے ہی رہتی ہے۔ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ انسان جب تک اللہ نہ بچائے آپ نہیں بچ سکتے۔ کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے سورہ یوسف میں باقاعدہ یہ موجود ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر تو نہیں میری مدد کرتا اور تو مجھے نہیں اگر یعنی کہ عورتوں کے اس جال سے مجھے اگر تو نہیں بچاتا تو میں نہیں بچ پاؤں گا، اور میں نافرمانوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ یہ بہت دل کے معاملات بڑے نازک ہوتے ہیں۔ وہ پنجابی میں کیا خوب کسی نے کہا ہے کہ دل آیا گدی پہ تو پری کیا چیز ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ جب عشق ہوتا ہے نا تو پھر یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ جو ہے اس کی ذات کیا ہے، اس کی ایجوکیشن کیا ہے، اس کا قد کاٹ کیا ہے، اس کا رنگ و روپ کیا ہے، اس کی فیملی کیا ہے، اس کی فیملی کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کسی چیز کو نہیں دیکھتا، خواہ عورت ہے خواہ مرد ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ ہیر جو ہے نا وہ کالے رنگ کی تھی، تو کسی نے رانجھے سے پوچھا یار وہ کالے رنگ کی ہے، اس میں ہے کیا تو جس میں مرتا ہے؟ یعنی دو دوست آپس میں بات کر رہے تھے ہیر اور رانجھے کے بارے میں، تو وہ جو دوسرا بندہ تھا نا جس سے اس نے بات کر رہا تھا، تو اس نے آگے سے جواب دیا ہیر دی قدر رانجھے کو جا پوچھ، او ہی تینوں دسے گا، تیری نظر جو کالی ہے کلوٹی ہے یا جو بھی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر کا ماحول درست کرنا ہوگا، ہمیں اپنے بچوں پہ نظر رکھنی ہوگی، اور خاص طور پہ ممکن ہو تو بچوں کو موبائل مت دیے جائیں، جہاں تک ممکن ہو موبائل سے ان کو دور رکھا جائے۔ کیوں کہ یوٹیوب ایک ایسی چیز ہے جو دھکے کے ساتھ گناہوں کی دلدل میں لے جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے سین آ جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرح کے اشتہار آ جاتے ہیں، اس طرح کے وہ واقعات دکھاتے ہیں
کہ جو ہے نا انسان جو خوف خدا رکھنے والا ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، کسی کا دل دکھا ہو، میری باتوں سے کسی کو رنج ہوا ہو یا تکلیف پہنچی ہو تو میں اس کے لیے ایڈوانس معذرت خواہ ہوں۔ کیوں؟ سچ بات کہنی ہے، خواہ دار پہ جانا پڑے تو جانا منظور۔ موت قبول ہے لیکن حق بات سے انحراف قبول نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔